علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا، اور یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تمام امتوں میں مشترک ہے، یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا عربوں میں۔ قرآن نے پچھلی امتوں کے جو واقعات بیان کیے ہیں، قرآن کے بارے میں ایک بات آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن اپنے ٹاپک سے ہٹتا نہیں ہے۔ قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ یہ بتانا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی، کسی نے اس کو بنایا۔ یہ ٹاپک ہے قرآن کا، یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ فزکس کیمسٹری کا بائیولوجی کا ٹاپک نہیں ہے، یہ طبی کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ سائنس کا ٹاپک یہی ہے کہ آنکھیں کیسے دیکھتی ہیں، ناک کیسے سونگھتی ہے، خنزیر کا دل انسان میں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس پر قرآن بحث کرتا ہے۔ بنانے والا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اور کیوں بنایا اس نے، یہ قرآن بتاتا ہے کہ پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان آزمائش کے لیے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں جو کامیاب ہوں گے ان کو کیا ملے گا، اور جو ناکام ہوں گے ان کو سزا کیا ملے گی۔ پھر یہ آزمائش ہے کیا؟ آزمائش یہ ہے نا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے اس لیے پیدا کیا، اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ کون عمل میں اچھا ہے۔ یہ پیپر ہے ہمارا، یہ امتحان ہے۔ پھر اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اس کو بھی ڈیفائن کیا، کیونکہ پیپر بتا دیا کہ پیپر ہے، لیکن پیپر میں سوال بتائے نہیں جا رہے۔ آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دیا کہ پیپر حل کرنا ہے، مقصد آپ کا یہ ہے، پیپر ہے کیا وہ آ نہیں رہا۔ تو میں دوبارہ مختصر لفظوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، قرآن کا اصل ٹاپک ہے کیا؟ دیکھو، رسالت بھی قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کو بھی یہ چیزیں سمجھانے کے لیے بھیجا گیا، تو وہ ضمناً رسالت کی بحث بھی قرآن چھیڑتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ کی ذات بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ مقصد ہے لوگوں کا اللہ سے تعلق قائم کروانا، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ نے لوگوں کو، انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ مقصد لوگوں کے سامنے لانا۔ اس لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا جو اصل ہے نا، یعنی اصل الاصول، جو بالکل ہی بیس ہے، وہ تو یہ کہ انسان اور بندوں کا تعلق، اللہ اور بندوں کا تعلق قائم ہو جائے آپس میں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ پہلی بات، اس کائنات کو کسی نے بنایا، بنانے والا وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے بے مقصد نہیں بنایا، کسی مقصد کے لیے بنایا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تمہاری آزمائش۔ آزمائش کس چیز کی ہے وہ بتا دیا اس نے، کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہ قرآن و سنت خود بتاتے ہیں، اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا اچھے اور برے کا، اور اچھے کو قیامت میں کیا ملے گا اور برے کو کیا سزا ملے گی۔ یہ ہیں قرآن کے اصل ٹاپک، خوب سمجھ لیں۔ جو چیزیں ان باتوں کو سمجھانے میں معاون اور مددگار بن سکتی تھیں، ان کو بھی قرآن نے چھیڑا ہے، حالانکہ وہ قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مٹی سے آدم کو بنایا، مٹی سے اماں حوا کو، انہی کی پسلی سے اماں حوا کو بنایا، اور دونوں کے ملاپ سے انسانوں اور مرد اور عورتوں کو زمین میں بھر دیا۔ یہ اس کا تعلق ہے ہسٹری سے،
یہ قرآن کا اصل ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمجھانے میں یہ چیز مددگار بنتی ہے. بہت مشکل ہے بھائی. یہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ یار ہمیں تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ بنایا گیا، بڑی عزت کے ساتھ بنایا گیا. میرا مقصد ابھی ایتھیس کی مخالفت نہیں ہے، وہ ہر بیان میں وہ ملحد لوگ آ رہے ہیں، کچھ کبھی ضمناً آ رہے ہوتے ہیں، کبھی مقصد بنا کے آ رہے ہوتے ہیں، ابھی ضمناً غریبی میں آ رہے ہیں. وہ اصل میں قرآن کا مقصد یہاں پر یہ بتانا نہیں ہے یہ کیوں اس کو اتنا گرے لگائی ہوئی ہے. یہ بار بار نا کھچاؤ پڑتا ہے پیچھے. چلو بھائی شکریہ. تو قرآن کا یہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، یہ اصل مقصد کو سمجھانے میں، اصل مقصد پر لانے میں اس طرح کے واقعات معاون اور مددگار بنتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ تمہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ پیدا کیا گیا، بندر کے کا نتیجہ نہیں ہو تم، اور نہ بندر کسی اور کا نتیجہ ہے. کیا کریں، اب بات آئی جاتی ہے نا. تو ایک ملحد سے کسی نے کوئی واسطہ پڑا، کل وہ آئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے کہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں نا، کسی غیر مسلم کنٹری کی بات ہے. تو جب ان سے بات کی، میرے بیان بھی ان کو سنائے، اور کمال کی بات ہے وہ ملحد بیان بھی میرے ہی سنتا ہے خالی. کہہ رہے کسی اور کے، اس کو کسی اور کے بیان میں مزہ نہیں آ رہا. تو میں نے کہا یار میں تو الحاد کے خلاف اتنا بولتا ہوں، اس ایتھیس کو تو توبہ کر لینی چاہیے. اتنے دلائل دیتا ہوں میں، صبح شام میرے بیانات میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے زیادہ تر. میں اتنا اس کو پتہ ہے کیوں فوکس کرتا ہوں الحاد کو. لوگ بھی مجھے طنز کرنے لگے ہیں، یار بس کرو ایتھیس کے خلاف. بھائی یہی تو چیز سمجھ میں آ جائے نا، جب اللہ ہے تو پھر سب کچھ ہے. جب آپ اللہ کو مان لیتے ہو تو اسلام کے علاوہ کہیں بریکیں پھر آپ کی لگتی نہیں ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی ہائٹ پر ہو اور نیچے سلوب ہے نا، وہ سلوب فار ایگزامپل 20 کلومیٹر ہے، ہوتا نہیں ہے لیکن ایک فرض کرنے میں گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ 20 کلومیٹر سلوب ہے، نیچے گاڑی نے جانا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، گاڑی کو نیوٹرل کر کے نا تھوڑا سا دھکا دے دو بس آپ. اس کے علاوہ درمیان میں کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے. تو گاڑی آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی بالآخر کھائی میں جا کے ہی گرے گی، وہ یہ نیچے ہی جا کے رکے گی وہ گاڑی. اس سے پہلے رکنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو جس نے گاڑی کو نیچے پہنچانا ہے نا، وہ کیا کرے گا، زیادہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار اتنا سمجھانا ڈرائیور کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے تھوڑا سا پش کرو. ڈرائیور چاہے گا بھی تو گاڑی نہیں رکے گی، جہاں پہنچنا ہے وہیں پہنچ کے دم لے گی. جب آپ اپنی زندگی میں یہ مان لیتے ہو کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، تو اس کا مطلب آپ اس سلوب میں آ گئے. اب نظریاتی طور پر اسلام کے علاوہ آپ کی بریکیں کہیں لگیں گی نہیں، الا یہ کہ آپ عقل استعمال کرنا چھوڑ دو. عقل آپ کی لے جائے گی سیدھا اسلام تک، کہ لائف اسٹائل زندگی گزارنے کا آپشن آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. کیوں ہے ہی نہیں نا پھر کچھ آگے. کیونکہ اللہ نے اگر بنایا ہے، کسی خدا نے بنایا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہی جو ہے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور سچی مچی کا خدا ہے تو میں بار بار ایک بات اٹھاتا ہوں نا کہ پھر وہ بتاتا کیوں نہیں اپنے بارے میں؟ اس نے تو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، تو کیوں پیدا کیا؟ ہم اس سے پوچھتے ہیں نا بھائی کیوں بنایا ہم کو، کیوں پیدا کیا، کچھ بتا تو صحیح، کیوں بنایا، تو چاہتا کیا ہے؟ وہ گم سم بیٹھا ہوا ہے. تو جو بولتا ہے وہ صرف کون بولتا ہے؟ جو ذات بول رہی ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہی ہے کہ میرا نام کیا ہے، اللہ ہے، اور ایسا بولتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اے اللہ تو نے ہمیں بنایا. اللہ کو
فرض کرو گاڈ بول دو آپ اس کو, تاکہ ایتھیس بھی مانے کہ بات کس کی ہو رہی ہے, جس نے اس کائنات کو بنا. گاڈ کو تو سب مانتے ہیں نا. ابے ہندو بھی کہتے ہیں گاڈ ہے, انگریز بھی کہتے ہیں گاڈ ہے. اللہ کے لفظ میں آ کے اختلاف آتا ہے. عیسائی کہتا ہے یہ تم لوگ کا اللہ اور ہے, ہمارا اللہ اور ہے, یہ تم اللہ کہتے ہو, ہم اس کو اللہ نہیں کہتے. تو آپ جب مان لیتے ہیں نا کہ کوئی گاڈ ہے, خدا ہے, تو ہم سب سے بڑا سوال پوچھیں گے کہ اس خدا وہ ہم سے چاہتا کیا ہے, کیوں بنایا اس نے, وہ صحیح اور غلط ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے. ہم تو انسانوں کے غلام بنے ہوئے ہیں نا, ہم اسمبلیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ لیگل ہے, لیگل ہو گیا. یہ کہتے ہیں اللیگل ہے, اللیگل ہو گیا. یہ کہتے ہیں اچھا ہے, اچھا ہو گیا. یہ کہتے ہیں برا ہے, برا ہو گیا. اسمبلیوں میں جب شراب پینے والے بیٹھیں گے تو شراب لیگل ہوگی, اللیگل ہوگی کہ لیگل ہوگی, لیگل ہوگی. تو ہم انسانوں کے ہاتھوں میں کیوں دیں اپنی تقدیریں. اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ شراب بری ہے کہ اچھی ہے؟ اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ زنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ اپنے محرم سے نکاح کرنا یہ برا ہے یا اچھا ہے؟ انسان آج تو کہہ رہے ہیں سسٹر سے شادی بری چیز ہے, مدر سے شادی بری چیز ہے. کوئی بھروسہ نہیں کل جا کے لا پاس ہو جائے کہ یہ بھی لیگل ہے. کوئی بھروسہ تھوڑی ہے. جو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر سکتے ہیں ان سے کیا وعید ہے کہ کل جا کے اس کو بھی لیگل کر دیں وہ. تو اللہ کیوں نہیں بتاتا ہمیں, گاڈ کیوں نہیں بتاتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ گاڈ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے, وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ تو ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو گاڈ مانتے ہیں تو آپ چیختے رہیں قیامت تک, وہ کبھی بھی نہیں بتاتا. وہ بتاتا ہی نہیں ہے, وہ چپ بیٹھا ہے منہ پہ ٹیپ لگا کے. اس کا مطلب وہ گاڈ نہیں ہے, وہ گاڈ نہیں ہے. دیکھو فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور آج کی عدالتوں میں بھی وہ قانون کا حصہ ہے کہ ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے, آپ 33 سال کے بعد جا کے دعویٰ کرتے ہیں یہ میرا ہے, یا ایک گاڑی ہے کسی کے پاس یا کوئی اور چیز ہے, آپ 18 سال کے بعد جا کے دعویٰ کرتے ہیں یہ کس کی ہے, میری ہے. عدالت آپ سے پوچھے گی 18 سال بعد کیوں خیال آیا آپ کو؟ اگر آپ نے معقول ریزن بیان کی کہ میں 18 سال تک اس وجہ سے خاموش تھا تو عدالت آپ کا بیان سنے گی, آپ کی کیس کی سماعت کرے گی. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اگر 18 سال چپ رہنے کی کوئی معقول ریزن اس بندے نے بیان نہیں کی تو عدالت, اسلامی جج, اسلامی قاضی اس کیس کو عدالت سے خارج کر دے گا. وہ کہے گا میرے پاس فالتو کیس سننے کا ٹائم نہیں ہے. منہ اٹھا کے کوئی بھی آ جائے گا 20 سال, تو بھائی چپ کیوں رہے 18 سال تک؟ اگر یہ گاڑی تمہاری ہے تو یہ تو گینڈے والا قصہ ہو گیا نا. ایک آدمی نے کسی کو گینڈا بولا, صحیح ہے نا. ایک آدمی نے عدالت میں کیس کیا کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے, 1 سال پہلے گینڈا بولا تھا اس نے مجھے. عدالت نے پوچھا 1 سال پہلے تجھے گینڈا بولا تھا, کیس اب کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے گینڈا آج ہی دیکھا ہے, اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ گینڈا کیسا ہوتا ہے. تو معقول وجہ بیان کر دی نا اس نے. عدالت کیس کی سماعت کرے گی کہ بھائی 1 سال پہلے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گینڈا ہوتا کیسا ہے, تو آج دیکھا ہے تو اب پتہ چلا یہ تو مجھے گالی دی ہے اس نے. یا کسی نے کوئی ایسی گالی دی 15 سال پہلے, آپ کو اس کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا, 15 سال بعد آپ کو پتہ چلا, ڈکشنری میں دیکھا ابے یہ تو یہ بولا اس نے مجھے. آپ نے کیس کیا کہ جج صاحب 15 سال پہلے اس نے مجھے گالی دی ہے. تو جج کہے گا, جج سنے گا, کہے گا 15 سال پہلے تو اب کیوں آ رہا ہے؟ تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایسے فالتو کیسز بھی ہم کوئی ریزن بیان کرو. تو ریزن یہی ہے کہ سر آج میں نے ڈکشنری کھول کے دیکھی تو مجھے پتا ہے تو بہت فوش گالی ہے. تو جج پھر کیس سنے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر آپ مدعا علیہ پر اگر کیس نہیں کرتے اور طویل عرصہ گزر جاتا ہے, تو پوری دنیا میں یہ قانون ہے, صرف اسلام میں نہیں ہے, فقہا نے نہیں بیان کیا. یہ اس کی علامت سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی خام خواہ میں اگلے کو تنگ کرنے کے لیے یا عدالتوں کا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کیس کر رہا ہے. کیونکہ 18 سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہو آپ. بعض کیسز میں 36 سال تک چپ بیٹھنا یہ کیس کو ناقابل سماعت بنا دیتا ہے. یا تو یعنی یہ پوری دنیا میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو گاڈ ہے نا, جس کو جو اللہ کے علاوہ اگر فرض کر لیں کوئی گاڈ ہے,
36 نہیں 36 ارب سال ہو گئے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ بولنے کا نام لے ہی نہیں رہا ہے, وہ بتا ہی نہیں رہا ہے کہ مجھے پسند کیا ہے, میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں, خوش ہوتا بھی ہوں کہ نہیں ہوتا, کچھ تو بولو. یہی بول دو مجھے اے بندو تم سے کوئی غرض نہیں ہے, جو چاہے کرو, ملحدین کے بیان سنا کرو, جو چاہے لائف اسٹائل, یہی تو اتنا ہی بول دے. چپ بیٹھا ہوا ہے وہ, جو بول رہا ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ ایسا بول رہا ہے, وہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میری ڈیفینیشن ہی ہے, اللہ نور السماوات والارض, وہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ زمین اور آسمان کو گائیڈ کرتا ہے, وہ روشنی دیتا ہے, یعنی اس کا دوسرا نام ہی گائیڈنس ہے. نور کا مطلب گائیڈنس. دیکھو نور روشنی کو کہتے ہیں, روشنی سے یہ روشنی مراد نہیں ہے جو سورج اور چاند کی روشنی ہوتی ہے, یہاں روشنی